بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ عمران حکومت کے آخری سانسیں چل رہی ہیں، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 7 روز ہی رہ گئے ہیں، کیسے رہ گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ انصار عباسی صاحب نے بریک کی ہے بیسیکلی، لیکن میں اس بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں۔ میرا اور انصار عباسی دا بھائی مقابلہ کوئی نہیں، وہ اڈا بندہ پتہ نہیں کتنے ملین کی تنخواہ لینا اسی ماڑے جے لوگ ہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک اصل میں ایک اچھے صحافی ہیں۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، مگر وہ ایک اچھے صحافی ہیں، اور انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے۔ اس بریک میں وہ بتا رہے ہیں کہ ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے کہ مستقبل میں ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اچھا، اس خبر کے مطابق تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ انہوں نے اقرار کیتا ہے ترین صاحب نے، تو نہ کیتا انکار، تے پائن دوجے پاسے پوچھ رہنا سی تسی، تے میرا مطلب ہے شہباز شریف تک جناب دی پہنچ جاتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ کے تو بڑے کلوز ہیں اور آپ ان کے بڑے کلوز ہیں۔ ویسے ملاقات کا جو ہے نا، مجھے بھی کسی نے بتایا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، اور رابطے تو بڑی دیر سے تھے، ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی بھی اسلام آباد میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ملاقات جو ہے ایک پچھلے ہفتے دی واردات ہے جی یہ ملاقات ہوگی، اور چیزیں جو ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ آگے جائیں گی۔ ترین صاحب نے اس خبر کے مطابق جو بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کی نہ تردید کروں گا نہ اس کی تصدیق کروں گا، لیکن میں چونکہ ایک سیاسی رہنما ہوں، میری ایک گروپ ہے اور مجھے گروپ نے مکمل مینڈیٹ دیا ہے کہ پائن جتھے دل کردہ جے رکھ کے ساڈا سودا کھڑکا دے، یعنی جس طرح چاہیں گے ہم اس طرح ووٹ دے دیں گے۔ 30 سے زیادہ ارکان ہیں ان کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ملا کے، تو گل جو ہے نا پائن وہ نیڑے پہنچتی جا رہی ہے۔ چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک یعنی عمران خان کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فواد چودھری صاحب جو کہتے ہیں کہ جو عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان پر ان کے پتہ نہیں گھر والے کہ محلے والے بھی اعتماد نہیں کرتے، اس طرح کا کوئی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بلاول اور مریم یہ سارے بونے ہیں اور عمران خان کے لیول کا کوئی بندہ نہیں۔ یہ بات ویسے میں نا فواد چودھری صاحب کی تسلیم کرتا ہوں۔ عمران خان دے لیول دا بندہ کوئی نہیں پائے پورے پاکستان سے۔ اب یہ لیول جو ہے نا، اس لیول کو آپ جس طرف دل کرتا ہے گھما لیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی لیول لفظ بولے ہے، مطلب ہے کہ اب وہ پتہ نہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کی کر رہے ہیں، مطلب اب آپ خود سمجھدار ہیں، وہ سمجھ جائیں، میں تو اس پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ اگے سنیا محسن بیگتی کو اور پرچہ کھڑکا آتا رہے پڑھ کے، وہ کوئی کراچی میں پتہ نہیں کیڑا کو کیس چل رہا سی، وہ زمینیاں نہ ٹھوکتا پڑھ کے، تو حکومت جو ہے وہ اس وقت فل ٹائم زہری ہوئی ہوئی ہے، اور چیزوں کو جو وہ چاہتی ہے کہ جیڑا بولے اودی گردن کوٹ دو پھڑ کے، زبان کاٹ دو۔ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کا گھونٹ دے گلا ان کی کھینچ لے زباں۔ میں نے اس سے یہ کہا ایہو جے مشیر جڑے نا وہ عمران خان دے نیڑے تیڑے نے، اور جو ہے نا چیزیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں، لیکن بہرحال وہ آج کا تو یہ چیزیں ہم فیس نہیں کر رہے۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو جمے بودیوں لمے، اسی تے مطلب جدوں سے اس پروفیشن چاہے اسی یہی ویکھدے آ رہے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی جو لوگ نقی صاحب ہو گئے، رحمان صاحب ہو گئے، چچا میر رفیق ہو گئے، عزیز صدیقی صاحب ہو گئے، مناج برنا صاحب ہو گئے، نثار عثمانی صاحب ہو گئے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے بہو جی، عزیز مظہر صاحب ہو گئے، لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنے جو دیکھا جو سمجھا اس کو بیان کیا، تو اس کی بنیاد پر کافی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ تو پوائنٹ کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ وہ جو ان سے پہلے تھے جنرل ضیاء صاحب اور جنرل یحییٰ خان، جنرل ایوب، پھر ضیاء، پھر مشرف، پھر نواز شریف صاحب نے بھی ہی انج دی حرکتیں فرمائیاں سن 97-98 والی گورنمنٹ میں، تو کوئی نہیں، کر کے ویکھ لینا، بھی چال لا لینا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ جسے حکومت جو ہے نا انہوں بھی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اسی جڑے نا ہوں مطلب نیڑے تیڑے ہی کام رہ گیا ساڈا، اور جنیاں بڑکا مارنیاں مار مور لو، اس کے بعد تو کام خالی ہے۔ کل عمران خان کی جو سپیچ تھی وہ بھی اسی طرح سے تھا جیسے ہارا ہوا شخص جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پر بڑکا مار رہا ہوتا ہے کہ میں تن چھڈاں گا نہیں، میں تن ویکھ لاں گا، میں جب تک زندہ ہوں ان کا پیچھا کروں گا۔ وہ پائن تسی اقتدار جو 3.5 سال تو
3.5 سال سے عمران خان صاحب اقتدار میں موجود ہیں، اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 3.5 سال کے دوران تو کم از کم یعنی آپ سمجھ لیں کہ 3 سال تے مکمل اقتدار میں تھے نا، یعنی چلو کو پچھلے 3 4 5 6 مہینے دے وچ ہی وہ کام خراب ہوا ہے، وہ ایک نوٹیفیکیشن کے چکر میں جو انہوں نے روک لیا تھا، پتہ نہیں کیوں روک لیا سی، پتہ نہیں خلائی مخلوق تے کہتے روکیا سی، پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ ابھی یہ جو دن ہیں تریحے ہیں یہ ساد نہیں ہے، نواں چاند چڑھ لوے، کوئی ایندی گل ہوئے گی، لیکن بہرحال وہ روک لیا تھا۔ اس کے بعد سے تھوڑی سی ان کے ہاتھ سے چیزیں تھوڑی سی خراب ہوئی ہیں، اب چیزیں کافی خراب ہو چکی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب 3 سال تک تو بلا شرکت غیر اقتدار میں رہے ہیں نا، تو 3 سال ہی پوائن کی کر لیا جی، کنے پیسے کڑھائے جی مقصود چپڑاسی دے اکاؤنٹ دے وچوں؟ مطلب سوال ہے، بار بار بات کرتے ہیں نا شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی اور حمزہ شہباز کے پتہ نہیں فلانے کیڑے چپڑاسی، تے پائے نا انہوں چپڑاسیاں دے اکاؤنٹ جگر پیسے پے نے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ انلیگل منی ہے اور وہ کیا کہنا چاہیے باقاعدہ مطلب فراڈ کا پیسہ ہے، وہ منی لانڈرنگ ہے، تے انہوں کٹا لو نا، انہوں کٹا کے اسٹیٹ بینک کی جمع کراؤ، اللہ خیری سے اللہ کیوں نہیں کٹان دے؟ کوئی ایسا چیز ہے ہی نہیں۔ جو چلان پیش کیا گیا آپ یقین کریں مجھے افسوس ہوتا ہے، اگر شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، آصف زرداری صاحب نے، مولانا فضل الرحمان نے، کسی نے بھی ان میں سے کرپشن کی ہے تے پائن ان قانون دے کٹہرے چلے آگے پورا حساب لو، لیکن پائن گلہ نہ کرو۔ صرف آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چلے گئی ہیں، پیسہ اکنے نکلیا نا جیب چو، الٹا خزانے دے وچوں شہزاد اکبر صاحب پتہ نہیں کنے بڑے پیسے دا ٹیکہ لا کے وہ پہ جاندہ ہی، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ صرف باتیں کریں، نیریاں بڑکاں خالی کھولی گلہ، اس طرح کے لوگوں کو نا ہم لاہور کی زبان میں کہتے ہوتے ہیں درشنی پلوان۔ تو عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں نا، اب ان کو کوئی سیریس، میرا تو نہیں خیال کو لیتا ہوگا سیریس، پہلے شروع تھا لوگوں کا خیال کہ بڑا ظالم آدمی جے، وہ پتہ نہیں کی کر دے گا، جنرل کیا کہتے ہیں جنرل کہتا ہوں سوری، عمران احمد خان نیازی نہیں ہے، یہ تو نازی ہے، یہ تو ہٹلر ہے، اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا وہ لوگوں کا خیال تھا کہ بڑا ہی ظالم ہوئے گا، لیکن گلنا کوئی بھی نہیں نکلیاں۔ ظلم جو جتنے ان کے اختیار تھے اس حد تک تو انہوں نے کیے، قوم کے فائدہ اس سے کوئی نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوتا گیا، چیزیں اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کو نہ سیریس لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اور بڑا رولا پہ گیا نا، 160 روپے لیٹر پٹرول ہے بہو جی، 160 روپے لیٹر پٹرول ہے بہو جی، اس ملک دی تاریخ اتنا مہنگا کدی پٹرول نہیں ہویا، اور عمران خان صاحب کو اس کا کوئی خیال نہیں، وہ دوسری باتیں کرتے ہیں، وہ دوسری چیزیں کرتے ہیں، وہ اجلاس بلاتے ہیں، یعنی اندازہ لگائیں کہ شہباز گل صاحب کو انہوں نے پی ٹی آئی کے امور نوجوانان کا فوکل پرسن مقرر کر دیا، یا اللہ ان نوجوانہ دی خیر جڑے پی ٹی چاہے، ویسے تو میں رہے چاند گئے ہونے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے۔ بہرحال اب حکومت کو خود بھی لگنے لگا ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ چیزیں خراب ہیں اور ان کے حالات جو ہیں نا وہ کافی گڑبڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ غلام سرور خان صاحب ہیں وزیر ہوا بازی، یہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے اپوزیشن سے کہ پائن جو کچھ کرنا ہے نا وہ کر لو، یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، آپ نے عدم اعتماد لانا ہے تو لے آؤ پائن، لے آگے تو میرا مطلب ہے تسی ہر نہیں ہے، مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ تسی تو پہلے بھی ہر دے ہو، سینٹ میں آپ کی اتنی زیادہ اکثریت تو آپ بالکل جو ہے ہر بل ہم پاس کروا لیتے ہیں، قومی اسمبلی میں ہم ویسے جیتے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ نے جو کرنا پائن لیں، الائز ہمارے ساتھ ہے، سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، یہ باتیں بھی وہ کر رہے ہیں۔ ساتھ جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہا، اور یہ کہتے ویسے ان کے چہرے پہ اعتماد نہیں تھا، میں آپ سے عرض کروں ادھر ادھر ویکھ کے گل کر رہے سن کہ کوئی انہوں نے ہاں جہاں ملا دے، وہ یہ تھا کہ جناب پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان اب فاصلے کوئی نہیں رہ گئے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل سب کچھ ون پیج پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پینٹاگون سی آئی اے اور جو ہے کے جی بی، انہوں نے یہ بھی بتا کہ کے جی بی مک گئی بار، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اس حکومت کے تابع ہوتی ہے اور یہی ملکی مفاد ہوتا ہے، اور مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ سارے کو پیجتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر اعتماد نہیں تھا۔ دو چیزیں جو میں نے نوٹ کی ان کی پریس کانفرنس میں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ گھبرائے نے پائن فل ٹائم، جڑا بندہ کہنا نا کہ یار لے آ جو کرنا ہی کر لا وچوں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پریشانی لگی ہے، وہ اندروں جڑا نا وہ دے اندر خوف موجود ہے،
اور وہ خوف کی وجہ سے وہ کہتا کہ اچھا یار کٹا کٹی نکل ہی جائے, ویکھی جائے گی جو ہوئے گا. لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے چہرے پر اعتماد بالکل نہیں تھا جب وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب پنڈی اور اسلام آباد جو ہیں ان کے درمیان اب کوئی فیصلہ نہیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ یک جان دو قالب والا سین جو ہے نا وہ ان کا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور جو اقتدار میں ہیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر اتنی آسان ہوتی اور چیزیں ایسے ہی ہوتی, اب میں آپ کو تھوڑا سا صرف وہ 1 پیج والی کہانی جڑی ہے نا جو یہ بار بار سنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو بتانے لگوں. اگر ایسے ہی ہوتا نا تو عمران خان صاحب جو ہے نا منڈی بہودین میں جا کے جلسہ کھڑکا کے تے درشنی پہلوان والی گلاں نہ کرتے, پھر وہ کام کر رہے ہوندے. یہ شہباز شریف صاحب کی جو 18 فیبروری کو فرد جرم عائد ہونی تھی نا وہ پائن اگے نہ چلی جاندی. بہت سارے اس طرح کے اشارے ہیں. بہرحال وہ پھر بھی کہتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ان کو کہنا چاہیے وہ کہتے رہیں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہے. 7 روز والی جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ 7 روز رہ گئے ہیں, 7 روز ایکچولی رہ گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا جو شروع کرنا ہے نا لانگ مارچ, وہ انہوں نے کراچی سے شروع کرنا ہے اور اس میں رہ گئے ہیں 7 دن. پیپلز پارٹی بڑے ہی ایک منظم طریقے کے ساتھ, بڑی ہی چپ چپیتے میسنی گیری کے ساتھ چیزوں کو لے کر آگے چل رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ کل جو ANP ہے انہوں نے بھی بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور ساتھ کہا کہ اسی پوری شرکت کریں گے, پائن پورا حصہ پاؤں گے, لوکی لے کے آویں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی لانگ مارچ کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ویلکم کریں گے, ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں جی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم چلے جائیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب تک یہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچے گی تب تک کیا حالات ہوں گے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تب تک عدم اعتماد کی جو ہے نا وہ آ جائے گی. یعنی یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں, تب تک سے میری مراد یہ نہیں کہ جب لانگ مارچ لے کے پہنچیں گے, تو اس سے مراد ہے کہ 27 فیبروری تک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش ہو جائے گی, اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور پھر حکومت جو ہے نا پھر جس لئے عدم اعتماد آ جائے نا تو پھر اس تو بعد حکومت ہوں دی تے ہے وے, پر پھر وہ بیچاری دی گل کوئی نہیں ہوندی, وہ بیٹھی ہوندی ہے وہ, کیونکہ عدم اعتماد آئی ہوتی ہے, وہ نمبر پورے کرنے میں لگی ہوتی ہے, اپنے چکرہ پئی ہوندی ہے. کوئی کار سرکار جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتا. یہ جو سرکاری افسر ہوتے ہیں نا بھی نہیں گل گل سن دو, کہتے ہیں نظر آ رہا ہے جانا ہی ہے انہیں, فارغ ہی ہونا ہے انہیں. وہی حالات جو ہے وہ آپ کو بہت ساری ہے. اگلے ویلاگ میں مثالیں دوں گا کہ ماضی میں پچھلے چند دنوں میں جو انہوں نے احکامات دی اس پر کیسے کیسے عمل ہوا اور کیڑے کیڑے رپھڑ انہوں کو منو اس کیس پہ انہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 7 روز ہیں سر, 7 روز کے اندر اندر کہا یہی جا رہا ہے کہ عدم اعتماد آ جائے گی. لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ہے بہت میٹھڑی بہو جی, ایک کسی نے کچھ نہیں بھی دس دی, اندازے ہیں, قیافے ہیں, جان بوجھ کر ہو سکتا ہے غلط باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہوں, یہ بھی کرتی ہے اپوزیشن تاکہ حکومت تک جو چیزیں پہنچے وہ ساڑھے رہوں ادھرلے پاسے ٹور پوے تو کام دوسرے پاسوں شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ ساری معلومات ہیں. بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ان میں کس حد تک سچائی تھی. اس کے لیے آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا, مجھے بھی انتظار کرنا پڑے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.